ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں بات چل رہی تھی اور یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ اللہ تعالی نے احسان فرمایا اور صرف مسلمانوں اور اہل ایمان پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر یہ احسان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو اتنے معتدل مزاج کی اور اللہ تعالی کی مرضیات پر چلنے والی اور خدا تعالی کے احکامات کو ان تک پہنچنے کی راہ کو بتانے والی اس دنیا میں مبعوث فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس سال میں ہوئی ہے جس سال اصحاب فیل نے بیت اللہ پر حملہ کیا تھا اور اللہ تعالی نے انہیں تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس موقع پہ ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس گھر کی حفاظت فرمائی اور جب بھی کسی نے اس گھر کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے خدا نے اس کی سخت گرفت کی ہے اور اس کا آخری واقعہ یہ اصحاب فیل کا ہے، مگر اس کے بعد بھی 2 مرتبہ بیت اللہ کو توڑنے کے لیے جو حرکتیں کی گئیں یا بیت اللہ پر جو پتھر پھینکے گئے تو ان پر گرفت کیوں نہیں ہوئی؟ اصحاب فیل کے بعد بیت اللہ کی دیواروں کو جو نقصان پہنچایا گیا ہے وہ سب سے پہلے تو یزید کے زمانے میں ہوا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یزید بن معاویہ نے جو فوجیں بھیجی ہیں تو اہل مدینہ نے جو بغاوت کی تھی اس کو کچلنا چاہا ہے۔ اہل مدینہ نے اس کی شدید مخالفت کی اور یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو مدینہ منورہ میں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اولاد اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے اس وقت زندہ تھے اور بڑے بڑے اکابر تابعین نے یہ بات کہی کہ اگر ہم اس کا مقابلہ نہ کرتے اور ہم نے سوچا کہ اب اس موقع پر بھی اگر ہم نہیں بولیں گے اور یزید کے خلاف بات نہیں کریں گے تو ہمیں ڈر تھا کہ کہیں اب آسمان سے پتھر نہ ہم پر برسے۔ اس ظلم کے خلاف بولنا ہی چاہیے اور اس ظلم کے خلاف لوگوں کو کہنا چاہیے کہ وہ یزید کی خلافت سے بغاوت کا اعلان کریں اور دستبردار ہو جائیں۔ تو جو بھی اکابر تابعین تھے انہوں نے یزید کی بات ماننے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اس وقت میں یزید کی طرف سے جو عامل مدینہ طیبہ میں حکمران تھا اسے بھی شہر سے نکال دیا۔ جب یہ سب واقعات ہوئے ہیں تو یزید نے فوج کو بھیجا اور 3 دن کے لیے انہوں نے کہا کہ مدینہ منورہ میں تم جو چاہو سو کر سکتے ہو، اور ان 3 دنوں میں انہوں نے مدینہ منورہ میں جنگ کی اور کئی ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے اکابر تابعین اس میں شہید ہو گئے۔ مسجد نبوی میں 3 دن تک نماز نہیں ہو سکی اور مسجد میں گھوڑے باندھ دیے گئے اور اس سب کے بعد سناٹا گویا کہ چھا گیا۔ اس زمانے کی اکثر تواریخ میں جو بھی مورخین نے لکھی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ یزید نے کیا کیا مظالم کیے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مشہور محدث ہیں انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے
اور اسی طرح سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، کوئی بھی تاریخ کی کتاب اور کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ملے گی جہاں پر اس حادثے کا ذکر نہ ہو، اگرچہ عنوان مختلف ہیں، مگر بنیادی طور پر یہ حادثہ جو مدینہ منورہ میں یزید نے کروایا تھا، سب نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بعض نے اس طرح تذکرہ کیا ہے کہ مسجد نبوی کی بندش کتنی مرتبہ ہوئی، بعض نے اس طرح کیا ہے کہ مسجد نبوی کن حادثات کا شکار ہوئی، بعض نے اس طرح کیا ہے کہ اگر اذان ختم ہو جائے اور مسجد میں اذان نہ دی جا سکے تو پھر نماز کا کیا حکم ہے، مختلف طریقے سے، لیکن یہ کہ تذکرے ضرور کیے گئے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مذمت اس کی ہے، اور پھر اسی طرح تاریخ میں حرہ کا جو واقعہ ہے وہ حرہ کا واقعہ یہی ہے کہ مدینہ طیبہ کے باہر سیاہ رنگ کے پتھر تھے، اور اصل میں وہ پتھر دھوپ کی وجہ سے جو برس دھوپ پڑتی رہی ہوگی ان پتھروں پر، انہوں نے ان کی رنگت سیاہ کر دی تھی۔ تو حرہ کا واقعہ جو ہے جس نے بھی لکھا ہے اس نے یزید کی اس فوج کی مذمت کی ہے، اور حرہ کے واقعے کی وجہ سے بھی یزید کو جن لوگوں نے بھی کافر قرار دیا ہے ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یزید کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے مدینہ منورہ کی اس تباہی کا حوالہ دیا، اور انہوں نے حرہ کے واقعے کا بھی ذکر کیا ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ اہل مدینہ کو 3 دن تک تخت و تاراج کرنا اور ان کو تباہ و برباد کرنا، اور اہل مدینہ کو 3 دن تک ان کے خون سے ہولی کھیلنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اس کے کفر کی دلیل ہیں۔ اور حنفی فقہا میں سے امام ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرف گئے ہیں، اور ان کا یہ قول نقل ہوا ہے ان کی کتاب احکام القرآن میں۔ اور اسی طرح اور بھی حضرات حنفی فقہا میں سے بھی بعض حضرات اس طرف گئے ہیں، تو یہ سب حضرات اسی پر ہیں کہ مدینہ منورہ کی تباہی کے بعد ان لوگوں نے رخ کیا ہے مکہ مکرمہ کا اور بیت اللہ پر سنگ باری کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت گویا کہ اس وقت قائم تھی، اور انہوں نے اس کا مقابلہ کیا ہے، اور اسی وجہ سے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی یزید کے متعلق بڑے سخت لفظ استعمال فرمائے۔ جب انہیں پتا چلا کہ وہ مر گیا ہے تو انہوں نے ان کی فوج کی طرف اعلان کروایا، اور اپنے منادی جو تھے انہیں حکم دیا کہ جا کے کہو کہ قد مات طاغوتکم یا اہل الشام، یا شام والو تمہارا طاغوت، تمہارا شیطان جس نے یہ تباہی مچائی ہوئی تھی مر گیا ہے۔ اور انہوں نے جا کر پھر اس بات کا اعلان کیا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی بیت اللہ پر سنگ باری کی گئی۔ تو یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ بیت اللہ پر یہ جو سنگ باری ہوئی ہے اس میں تباہی کیوں نہیں آئی؟ پھر اسی طرح حجاج بن یوسف کے زمانے میں بھی بیت اللہ پر سنگ باری کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہی کا زمانہ تھا، اور بہت زیادہ وہاں پر تباہی پھیلائی گئی ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ بیت اللہ میں جم کر نماز پڑھتے تھے، اور پتھر اور یہ چیزیں پھینکی جاتی تھیں، اور وہ نماز میں اس کا اثر قبول نہیں کرتے تھے، یعنی اتنی محویت ہوتی تھی، اللہ کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ وہ بالکل اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور نماز پڑھتے رہتے تھے۔ تو بیت اللہ پر 2 مرتبہ جو سنگ باری ہوئی ہے یزید کے زمانے میں، اور پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں، اس زمانے میں عذاب کیوں نہیں آیا، ان پہ گرفت کیوں نہیں کی گئی؟ تو اس کے متعدد جواب دیے گئے ہیں، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر لوگوں نے لکھا ہے کہ یزید کی عمر اس وقت 34 برس کی تھی جب یہ حادثہ ہوا ہے۔ لم یبارک اللہ فی عمرہ، اور اللہ نے اس کی عمر میں کوئی برکت نہیں دی، اور کچھ ہی عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اس کی حکومت ختم ہو گئی، اور نہ صرف یہ کہ اس کی حکومت ختم ہوئی، یزید کی نسل بھی دنیا سے ختم ہو گئی۔ اور اسی طرح حجاج بن یوسف کے بارے میں بھی جواب دیا گیا ہے کہ حجاج نے جو کچھ کیا تھا
اللہ تعالی نے اس کا بدلہ بھی اس سے لیا، یعنی یہ کہ اس کی سلطنت، اس کی حکومت، اس کا تخت اور اس کی جو اپنی روب اور دہشت تھی وہ سب کی سب خدا نے ختم کر دی۔ اور ایک اور بات بھی کہی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان پر گرفت فرمائی جو لوگ باہر سے آئے تھے، لیکن مسلمانوں کے کاموں پر گرفت نہیں کی گئی۔ حجاج ابن یوسف اگر مسلمان تھا تو اس اعتبار سے اس پہ گرفت نہیں ہوئی کہ مسلمان ایک دوسرے کے کام جو کرتے ہیں بگاڑتے ہیں، اس کا تو اصل میں حساب اللہ کے ہاں ہے۔ اسی لیے مسلم کی روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اس امت کو اتحاد دے دیا جائے، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالی نے یہ بھی کہا کہ ہم اس امت پر ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کی کہ دشمن مسلط نہ کیا جائے باہر سے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم اس امت پر باہر سے کوئی دشمن مسلط نہیں کریں گے، یہ خود ہی ایک دوسرے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تو وہ جو تفرقہ ہے آپس کا اور وہ جو لڑائیاں ہیں آپس کی، وہی تباہ کر دینے کے لیے گویا کہ کافی ہیں، باہر سے کوئی آدمی نہیں آیا۔ تو اسی طرح بیت اللہ کی اس تباہی کے یہ جو ارادے سے آئے ہوئے تھے ابراہ کے فوجی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ لوگوں نے بہت سی روایات اس بارے میں لکھی ہیں، ان روایات کو صرف سنتے چاہیے، اور کسی وقت انشاءاللہ اس کی تفصیل سے تردید یا توثیق جو کرنا ہے پھر عرض کریں گے۔ مثلا حضرت عبداللہ کے متعلق عام طور پر سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ان کی شادی سے بھی پہلے ایک عورت نے حضرت عبداللہ کو برائی کے لیے دعوت دی اور پھر انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ انہی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ملتا ہے کہ پھر عبداللہ اپنی خواہش سے اگلے دن چلے گئے اور اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ جو کل کیفیت تھی تمہاری اب وہ نہیں ہے، اور تم اپنی بیوی کے پاس گئے تھے۔ اس طرح کی بہت سی بیہودہ روایات لکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں بھی غیر معمولی روایات جس سے پتہ چلے کہ واقعی وہ کوئی عظیم آدمی تھے، یہ سب لوگوں نے اپنے پاس سے گھڑ لی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں شبہ نہیں ہے، مگر کسی بھی شخصیت کے لیے جو عظمت کے حقیقی اسباب ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے، ان کا اعتبار کرنا چاہیے۔ اپنے پاس سے جھوٹ اور یہ چیزیں کیوں اس میں شامل کی جائیں؟ آپ اس کی مثال دیکھنا چاہیں تو مثال اس کی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو یہ بتایا گیا کہ یہ نبی ہیں، ان کے دادا کو بتایا گیا کہ یہ نبی ہیں۔ اسی طرح یہ روایت بھی مل جائے گی کہ شام کے سفر میں جب وہ تشریف لے گئے تو وہاں پر یہودیوں نے دیکھ کر کہا کہ اس کو واپس لے جاؤ اور یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح آپ کی پیدائش پہ ایک یہودی چیختا ہوا آیا، اس نے کہا یہ نبی ہیں۔ ایک یہودی نے اٹھ کے کہا کہ وہ جو ستارہ آج طلوع ہوا ہے یہ تو اسی وقت ہونا تھا جس وقت کے کوئی نبی نے پیدا ہونا تھا۔ اسی طرح ایران میں کنگرے گر گئے، انہوں نے کہا عربوں میں کوئی نبی پیدا ہو گیا ہے۔ یہ سارا اگر نبوت کا اتنا ہی چرچا تھا اور ہر طرف لوگوں کو معلوم تھا کہ ایک نبی پیدا ہو گئے ہیں اور نبی آ گئے ہیں، تو اللہ تعالی کی اس بات کے کیا معنی ہیں جو قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وما كنت ترجو، اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، آپ کو تو کوئی امید نہیں تھی کہ آپ کی طرف ہم کتاب بھیج دیں گے، اور آپ کو تو نہیں پتا تھا ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اور آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کتاب کس چیز کا نام ہے، ایمان کس چیز کو کہتے ہیں۔ ولیکن جعلناہ نورا، ہم نے یہ نور نبوت کا آپ کو عنایت فرمایا ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اصل میں آئی ہیں اس وقت جب قصہ گو لوگ زیادہ ہو گئے اور تعلیم کا رجحان کم ہو گیا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پہلے تو کم افسوس تھا، اب زیادہ ہوتا ہے۔ پہلے اس لیے کم تھا کہ مسلمانوں کا معاشرہ پڑھا لکھا تھا، کوئی آدمی ایسی بات بیان کرتا تھا تو لوگ اس کو جانچ لیتے تھے، کسی سے جا کے پوچھ لیتے تھے، مگر اب چونکہ مطالعہ نہیں رہا، تعلیم نہیں رہی، پھر سننے والے بھی تھوڑے ہو گئے۔ اسی طرح تحقیق کر کے کوئی بات بیان کریں یہ لوگ بھی تھوڑے ہو گئے،
تو اس اعتبار سے اب اور زیادہ موضوع روایات، ایسی روایات جن کی کوئی حدیث میں اصل نہیں پائی جاتی، لوگ وہ بیان کرتے ہیں اور سادہ لو عوام سن لیتے ہیں، اور کوئی ڈر کے مارے اس لیے انکار نہیں کرتا کہ ہم انکار کریں تو کوئی اور ہی مشکل نہ بن جائے، کہیں کفر اسلامی کا مسئلہ نہ اٹھ کھڑا ہو۔ تو اس طرح ہمارے دور میں تو بہت زیادہ ایسے ہو گیا ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں صحیح واقعات جو بیان کیے جانے چاہیے اس کی طرف توجہ کم دیتے ہیں لوگ، اور ایسی چیزیں جس سے لوگوں میں جذباتیت پیدا ہو، جس سے لوگوں میں ایک ظاہر کا عنصر بڑھے، اس کی طرف لوگ زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ اس اصل اصول کو سمجھنا چاہیے۔ اصول کی بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے دین کے مظاہر اور ایک چیز ہے دین کی حقیقت، دونوں میں فرق ہے۔ دین کی حقیقت مثلا یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھیں، حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کو نماز کی تعلیم دی جائے، حقیقت یہ ہے کہ بچوں کو سنت کے مطابق نماز پڑھنی سکھائی جائے، حقیقت یہ ہے کہ خشوع اور خضوع پیدا کیا جائے، حقیقت نماز کی اور دین کی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کیا جائے۔ نماز کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور نماز منع کرتی ہے، روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور گناہوں سے۔ یہ سب تو نماز کے حقائق ہیں، دین ہے۔ اور اظہار نماز کا مسجد ہے، یہاں آ کے پڑھنی ہے۔ اظہار نماز کا وضو کی جگہ ہے، وضو کرنا ہے۔ نماز کا اظہار اور مظہر جو دین کا ہے وہ یہ فرش ہے جس پہ نماز پڑھنی ہے۔ تو جب امتوں کے زوال آتے ہیں تو امتیں اپنے زوال کے دور میں مظاہر پر زیادہ زور دیتی ہیں اور حقائق بھول جاتی ہیں۔ تو یہ امت کے زوال کا دور ہے نا، تو یہ مظاہر جن چیزوں میں نمائش ہے، جن چیزوں میں نمود ہے، جن چیزوں میں نام ہے، جس میں دیکھنے والے کو دور سے پتا چلے کہ واہ واہ واقعی اسلام زندہ ہے، اس پہ زیادہ زور ہے اور حقیقت کم ہے۔ آپ دیکھیے مسجد بنانے پہ جتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، تعلیم پہ جتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور لاکھوں روپے مساجد پر بلا مبالغہ خرچ کیے جاتے ہیں، اتنے ہی لاکھوں روپے اگر وہ اس پر خرچ کریں کہ لوگ اپنی نماز سنت کے مطابق کریں اور لوگوں کے حالات درست ہو جائیں، لوگ اطمینان سے نماز پڑھیں اور لوگوں کے ساتھ مدد کی جائے، غمخواری کی جائے، لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، تو لوگ کبھی اس پہ نہیں آتے، مظاہر پہ آتے ہیں، حقائق پہ نہیں۔ حالانکہ اگر مظاہر کی بات ہوتی، نمود کی بات ہوتی، جو چیزیں ظاہر میں دکھائی دیتی ہیں ان کو ارینج کرنے اور ان کو ہائی لائٹ کرنے کی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کو سب سے زیادہ شاندار بناتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو ویسے ہی بنایا ہے جسے اپنے گھر کو بنایا، اور اسی وجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ مسجد ویسی ہی بنائی جائے گی جیسے گرد و پیش میں مسلمانوں کے گھر ہیں۔ اگر وہاں گرد و پیش میں مسلمانوں کے گھروں میں بجلی نہیں ہے، مسجد میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں گرد و پیش کے مسلمان غریب ہیں، مسجد بھی ایسی کچی پکی ہو جائے گی۔ اور گرد و پیش کے مسلمان اگر لاکھوں روپے اپنے گھروں پہ خرچ کر رہے ہیں، وہاں مسجد بھی ایسی ہو جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر مسجد میں تکلیف دہ صورتحال ہوگی تو جو لوگ اپنے گھر کے ماحول سے اٹھ کے نماز پڑھنے آئیں گے، جی نہیں لگے گا، عبادت کرنے میں دشواری ہوگی۔ گھر تو اتنا صاف ہے کہ اس میں گرد کا دیکھنا محال ہے، اور مسجد میں آئیں اور صفوں میں گرد پڑی ہوئی ہو اور اس سے سانس کی تکلیف ہو جائے، یہ دقت ہے نا۔ شریعت نے یہ بتایا، تو جو دین کے مظاہر ہیں ان پر کم زور دیا ہے، حقائق پر زیادہ زور دیا کہ تم اپنی نماز ایسی بناؤ جو تمہیں فحاشی سے روک کے، برائی کے کاموں سے روک کے۔ یہ نہیں ہے کہ تم اپنی مسجدیں اتنی اچھی بنا لو، اتنی عمدہ بنا لو کہ یہود و نصارہ کے گرجے بھی مات کھائیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لتخلفنہم، تم اپنی زخرف کا مطلب سونا چاندی، ملمع چڑھانا،
تم اپنی مسجدوں کو ایسے خوبصورت بناؤ گے کہ اور اتنا اس پہ سونا چاندی یعنی ایسی چیزیں چڑھاؤ گے، ایسے کام کرو گے جیسے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کیے. زخرفت الیہود والنصارى، عیسائی اور یہودی جیسے کلیسے اپنے کنیسہ اچھے بناتے ہیں تم ایسے بناؤ گے. اور پھر آپ نے فرمایا مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں میری امت کی آباد ہو جائیں گی ظاہر کے اعتبار سے، اور ان کے دل ہدایت سے پرے ہوں گے، ہدایت کو گم کر چکے ہوں گے. تو مظاہر جو ہوتے ہیں وہ زوال کے دور میں زیادہ اہمیت پکڑ جاتے ہیں اور حقائق گم ہو جاتے ہیں. کتنے نمازی ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور ان کی نماز انہیں برائی سے بے حیائی سے روکتی ہے، اور کتنی مسجدیں ایسی ہیں کہ جن مسجدوں میں لوگ یہ کہہ دیں کہ اس پہ زیادہ پیسے خرچ نہ کرو، مسجد مناسب بن گئی ہے اور اس کے ساتھ ایک اسکول بناؤ، کالج بناؤ، کوئی تعلیم کا نصاب دو لوگوں کے پڑھنے کے لیے، کوئی فیکٹری بناؤ جہاں پہ لوگوں کو جاب ملے. کروڑوں روپے کی مساجد ہمارے یہاں اسلام آباد میں آپ دیکھیں فیصل مسجد کو بنے ہوئے کروڑوں روپے اس پہ خرچ کیے کر دیے ہیں بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اگر اس سے 2-4 انڈسٹریز لگ جاتی کتنے لوگوں کا بھلا ہوتا، کتنے لوگوں کا فائدہ ہوتا، لوگوں کو روزگار ملتا، کھانے کو ملتا، اللہ کو یاد کرتے. یہ اتنی بڑی بڑی مساجد عروج کے دور میں مسلمانوں نے بنائی تھی، وہ تو ان کا حق بنتا تھا، پیسہ تھا، خدا نے طاقت دے رکھی تھی، غلبہ تھا. مغلوب ہونے کے دور میں اور زوال کے دور میں بھی وہی حرکتیں کرنا جو غالب ہونے کے دور میں اور جو عروج کے دور میں کی جاتی ہیں، یہ کام کوئی کم عقل آدمی کر سکتا ہے، شعور والے لوگ نہیں کرتے. تو شریعت نے جو مظاہر ہیں ان کو کم اہمیت دی، حقائق کو زیادہ اہمیت دی ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل حدیث میں وہ آئی ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں، تو ان سے وہاں لوگوں نے کہا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بھی نام آئے ہیں مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت زیادہ قوی ہے اس لیے اس کا ذکر کیا جاتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ علی تم نے کیا نیکی کے کام کیے ہیں تم لوگوں نے؟ ہم تو اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، آخرت پر ایمان لائیں، وہ کسی کھاتے میں نہیں، اور تم خدا کا گھر بناؤ اور حاجیوں کو پانی پلاؤ، یہ بہت بڑی بات ہو جائے. تو انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑی چیز ہے. آپ دیکھیے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان ایک چھپی ہوئی چیز ہے نا، بظاہر نظر نہیں آ رہی، اور بیت اللہ کو کوئی بنا رہا ہے اور حاجیوں کو پانی پلا رہا ہے، یہ تو ہزاروں آدمیوں کو نظر آتا ہے. تو یہ مظاہر ہے نا، بظاہر دین ابراہیمی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور حقیقت دین ابراہیمی کی وہ ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور مسلمانوں کے دل میں تھی. تو اللہ تعالی نے اس بحث پر جو آیت نازل کی ہے سورہ توبہ میں، اللہ تعالی نے فرمایا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا حاجیوں کو پانی پلانا، و عمارت المسجد الحرام، اور بیت اللہ کو تعمیر کرنا، کمن آمن باللہ، کیا یہ نیکیاں اس شخص جیسی ہو سکتی ہیں جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور آخرت پر ایمان لایا؟ پھر فرمایا لا یستوون عند اللہ، اللہ کے یہاں یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں. یقیناً جو ایمان لایا ہے وہ زیادہ اچھا ہے. تو حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ کو کی تعمیر کرنا، اس سے کہیں زیادہ خدا نے کہا ہے وہ اچھا ہے جو ایمان لایا ہے. تو یہ دین کے مظاہر اور دین کے حقائق دونوں میں فرق ہے. ایک آدمی فرض کر لیجئے وہ 10 کافروں کو مار آتا ہے، لوگوں کی نظر میں وہ بڑا مجاہد ہے، بنسبت اس کے کہ وہ ایک کو مسلمان کر لے. تو جو مسلمان کر لے اسے کس نے پوچھنا ہے؟ کوئی کریڈٹ اسے دیتا ہے کہ یار آپ نے صحیح کام کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے جب انہیں کہا گیا کہ یہ وحشی آئے ہیں اور انہوں نے آپ کے چچا کو شہید کیا تھا، تو آپ بتائیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اور حمزہ چچا رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اتنا دکھ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے ان کی میت پہ کھڑے ہو کے بڑے شدید جملے ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا چچا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ رسم چل پڑے گی میرے کہنے پہ تو میں آپ کی میت کو چھوڑ دیتا اور پرندے نوچ کے کھا جاتے.
اور قیامت میں اللہ سے میں کہتا کہ خدایا میرے چچا نے یہ تیرے دین کے لیے قربانی دی ہے، اور لوگ قبروں سے اٹھتے اور آپ کو جانوروں کے جسموں سے نکالا جاتا، اور آپ نے فرمایا چچا آپ جیسے 70 آدمی اگر ہوں نا جو حسب نسب میں، شرف میں، شجاعت میں آپ کے لیول کے ہوں، اور میں انہیں اپنے ہاتھ سے قتل کروں تو بھی میرے دل کو اطمینان نہ ہو، اتنا دکھ ہوا ہے آپ کی شہادت۔ ایسے آدمی کو شہید کرنے والے وحشی رضی اللہ عنہ آئے ہیں اور اطلاع دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو چھوڑ دو وحشی کو، کچھ نہ کہو، اور آپ نے فرمایا 1000 کافروں کو قتل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ مجھے یہ اطلاع ملے، مجھے یہ بتاؤ کہ ایک آدمی کو مسلمان کر دیا۔ اب 1000 کافروں کو کوئی قتل کرائے تو ہیرو بن جائے، اس جیسا تو کوئی مجاہد رہے ہی نہ، اور ایک آدمی چھوڑ 100 کو بھی کوئی مسلمان کر لے تو کوئی اسے کریڈٹ دینے کو تیار نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ مظاہر پہ مرتے ہیں، حقائق کو نہیں دیکھتے۔ پازیٹو سوچ نہیں نہ رہی، نیگیٹو پوائنٹ پہ آپ جمع کر لیں۔ کسی کو کہیں کہ یہاں پہ ایک ایسا سکول ہے جس سکول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہ باللہ تصویر ہے اور لوگ اسے دکھا رہے ہیں اور چلو توڑنا ہے، مارنا ہے۔ ایک چھوڑ آپ 10 چاہیں گے 100 آدمی مل جائے، اور آپ یہ کہیں کہ یہاں پر مسلمانوں کی بستی ہے، کوئی سکول نہیں ہے، تعلیمی ادارہ نہیں ہے، اسپتال نہیں ہے، رات ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، لوگوں کی گلیاں پکی نہیں ہیں، اور ان کاموں کو کرنا ہے تو اگر 10 آدمی تلاش کرنے نکلیں تو ایک نہیں ملے گا، کیونکہ منفی چیزوں پر لوگ زیادہ جمع ہوتے ہیں بنسبت مثبت چیزوں کے، اور ذہنیت ہی یہ بن گئی ہے۔ نتیجہ اس کا کیا نکلا ہے؟ نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ پھر زوال ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ جو مظاہر ہیں ان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا اور اصل حقائق کو بھول جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں سے منع کیا تھا۔ حتیٰ کہ سلمہ ابن اقوا رضی اللہ عنہ جب جا رہے تھے کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو ضرورت کے وقت اپنے فضائل، اپنی حیثیت، اس کا اظہار کرنا بالکل درست ہے۔ ضرورت کے وقت اپنی تعریف جائز ہے۔ کوئی آدمی اگر ضرورت پیش آ گئی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ جی مجھ میں یہ ایبلٹی ہے، میں اس قابل ہوں، میں اس کام کو کر سکتا ہوں۔ وہ موقع ایسا آیا تھا کہ سلمہ ابن اقوا رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں بھیجا ہے تو انہوں نے بڑے فخر سے یہ شعر پڑھے، انہوں نے کہا کہ انا سلمۃ ابن اقوا، میں سلمہ ابن اقوا ہوں، والیوم یوم الرضا، اور آج کے دن پتا چلے گا کہ کس کا دودھ کس نے پیا۔ مطلب شریف عورتوں کا دودھ جو پیا ہے نا، تو آج جہاد کے دن ثابت ہو جائے گا کہ شریف کا دودھ پینے والا بہادر بچہ کون سا ہے اور بزدل بچہ کون سا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا فَإِذَا مَلَكْتَ اسْجَا، اور جب اللہ تجھے قابو دے دینا دشمنوں پہ تو نرمی سے کام لینا، سختی نہ کرنا۔ پہلے موقع پہ ان کا شعر پڑھ کے کہا، کچھ نہیں فرمایا، خوش ہوئے۔ اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے، اپنی کوالٹیز، اپنی کیپیبلٹی کا اظہار ہے، بتانا ہے کہ کیا ہوں۔ اور دوسرے موقع پہ جب تم غالب آ گئے پھنس جا، فرمایا اب نرمی، اب اگر غالب آ جاؤ گے تو پھر سختی نہیں کرنی ہے۔ تو یہ اسلام کا مزاج ہے کہ وہ حقائق پر زور دیتا ہے، وہ ان باتوں کے مظاہر کو برا سمجھتا ہے کہ مظاہر پر طاقت نہ لگائی جائے۔ تو ہوتا یہ ہے عوام میں کہ جن چیزوں سے جذبات بھڑکتے ہیں اور جن چیزوں سے لوگوں کو قابو کرنا آسان ہوتا ہے، لوگ ان چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں اور اصل حقائق کو بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کے متعلق ایسی روایات لوگوں نے نقل کی ہیں، لکھی ہیں کہ پڑھ کر احساس ہوتا ہے ان چیزوں کو کہ کتنی گمراہ کن یہ چیزیں ہیں۔ حضرت عبداللہ کو اللہ نے بڑی عزت دی تھی، عبد المطلب کے بیٹے تھے، مقام تھا عربوں میں، اور عبد المطلب کے انتقال کے بعد مکہ مکرمہ کی سرداری بنو امیہ میں آئی ہے، اور امیہ میں آئی ہے یہ نہیں تھا کہ ان کے بیٹے، ان کے اولاد حضرت عبد المطلب کی ایسی تھی کہ علیہ باللہ وہ عورتیں انہیں دعوت دیتی پھرتی تھیں اور ایسی چیزیں ہوتی تھیں۔ وہاں عورتوں میں، خواتین میں، شرفاء میں
اتنی عزت، اتنا احترام، اتنے اخلاقی فضائل، محاسن تھے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا ہے تو آپ نے بیعت لی تھی عورتوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اذا جاءک المؤمنات، اور ایمان والی عورتیں جب آپ کے پاس آئیں، یبایعنک، اور چاہیں کہ آپ سے بیعت کریں تو آپ انہیں بیعت کیجئے ان کاموں پہ کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور جب یہ لفظ فرمایا آپ نے کہ ولا یزنین، اور بدکاری نہیں کریں گی، تو ہند جو تھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ، اور جنہوں نے حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ اور سینہ چاک کر کے سب کچھ نکال کے رکھ دیا تھا، اتنی جرت والی عورت جنہوں نے زمانہ کفر میں ایسے کام کیے، ہند بولی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کیا کوئی شریف عورت بھی ایسا کام کر سکتی؟ یعنی ان کے تصور میں بھی نہیں تھا ان کا اللہ کے رسول شریف عورت بھی کبھی کوئی بدکاری کے کام کر سکتی۔ تو ان لوگوں میں کچھ نہ کچھ اخلاقی رکھ رکھاؤ یہ چیزیں بہرحال موجود تھی۔ شرک اور کفر الگ چیز ہے، آ جائیں گے تفصیل سے ان کے حالات بھی، مگر ایسی اندھیری بھی نہیں مچی ہوئی تھی، ایسی لٹ بھی نہیں مچی ہوئی تھی کہ جو جس کو چاہے دعوت دے، اور حضرت عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اپنی خوشی سے چلے جائیں اور پھر وہ عورت کہے کہ اب وہ بات نہیں رہی ہے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ملیں گی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی ملے گا کہ قریش کو یہودیوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اب جو تمہارے یہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے یہ بچہ قریش پر حملہ کرے گا اور مکہ کو فتح کر لے گا ایک دن آ کے۔ یہ کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں کہ اس طرح لوگ بھول جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کم سے کم پتا ہونا چاہیے تھا کہ مجھے نبوت ملے گی۔ اگر انہیں پتا ہوتا کہ میں نبی بننے والا ہوں تو غار حرا سے واپسی پر کیا یہی کیفیت ہوتی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا صحیح احادیث میں نقل کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی چیز پیش آ گئی ہے وَلَقَدْ خَشِيتُ عَلَىٰ نَفْسِي، مجھے اپنی جان کا خوف ہے، کیا ہوگا میرے ساتھ؟ زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، گرم چادر اڑاؤ، دسرونی، موٹا کپڑا مجھے دو۔ اور حضرت خدیجہ لے کے گئی ہیں ورقہ ابن نوفل کے پاس رضی اللہ عنہ، اور ورقہ ابن نوفل رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھیجا تھا، اور جب یہ فرشتہ کسی کے پاس آتا ہے پھر اس کی قوم اس کے مخالف ہو جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اس کو نکال دیتی ہے۔ لیتنی حیًّا، کاش میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا کہ میں نے مکہ پہ آ کے دوبارہ حملہ کرنا ہے اور میری لیے یہ تاریخ ہے، یہ بشارتیں اور سب چیزیں پہلے سے میرے پاس ہیں، تو کبھی وہ اتنے تعجب کا اظہار کرتے جو صحیح حدیث بخاری میں آپ کے لفظ ہیں، آپ نے تعجب سے ورقہ سے کہا اب مخرجیہ ہوں، مجھے نکالیں گے؟ کیا یہ مکہ سے مجھے نکال دے گی قوم؟ کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کا نہیں معلوم تھا۔ تو یہ ساری روایات اس قسم کی جو آتی ہیں سوچنا چاہیے ان کو جو بیان کرتے ہیں، اور پھر احادیث کی جو روایات ہیں اس کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ اس کی سند مضبوط ہو۔ یہ ایسے اصول کی بات ہے جو ایک ہی شخص کے ہاں پڑھی، اور انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہم نے حدیث جن سے پڑھی تھی صحیح بخاری، وہ شاگرد تھے انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی جن کی حدیث پر اتنی وسیع نظر ہو شاید ہی پیدا ہوں کبھی۔ صدیوں کے بعد وہ آدمی پیدا ہوا، اور ان کے شاگردوں نے کہا کہ لوگ امام نووی اور حافظ ابن حجر کو یاد کرتے ہیں، زمانے کا فرق نہ ہوتا تو شاہ صاحب نووی بھی تھے اور شاہ صاحب ابن حجر بھی تھے۔ تو کوئی مبالغہ نہیں کیا ان کے شاگردوں نے، ہم نے ان سے حدیث پڑھی تو وہ کہتے بھی تھے، اور کہنا تو سننا تو ہمارے اساتذہ کے درمیان تھا۔ یہ بدر عالم ہیں، وہاں بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا تھا، ترجمان السنہ میں انہوں نے یہ چیز نقل کی ہے۔ فیض الباری حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری کی شرح ہے، مگر اس کے بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں تردد ہوتا ہے کہ پتہ نہیں حضرت نے کیا کہا، ان کے شاگردوں نے کیا لکھا، مگر ترجمان السنہ میں
خود مولانا بدر عالم صاحب نے انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے پڑھا تھا، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت کہتے تھے کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ اس کی سند بالکل درست ہو، اور بھی بہت سی چیزیں دیکھنی پڑتی. اس کی مثال ہم آپ سے عرض کریں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ وہ اپنی سنن ترمذی میں کہتے ہیں کہ سمع منی محمد ابن اسماعیل البخاری، مجھ سے یہ حدیث امام بخاری نے سنی ہے، مجھ سے یہ حدیث بخاری روایت کرتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس سے روایت کرتے ہیں کوئی تو اتھارٹی سند ہوگی نا. اتنا بڑا آدمی وہ اپنی صحیح میں 2 احادیث لائے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان 2 احادیث پہ پوری امت پہ کوئی عمل نہیں کرے گا، حالانکہ اس حدیث کی سندیں درست ہیں. ایک حدیث وہ لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 4تھی مرتبہ شراب پیے اسے قتل کر دو. وہ کہتے ہیں کوئی فقیہ اس پہ فتویٰ نہیں دیتا اور اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. اور ایک حدیث یہ لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نمازیں ساری جمع کر کے پڑھیں من غیر خوف ولا مطر، نہ بارش ہو رہی تھی اور نہ دشمن کا خوف تھا. وہ کہتے ہیں ان احادیث پہ عمل نہیں ہے. اب کیوں عمل نہیں ہے؟ بہت سی اس کی وجوہ لکھی ہیں کہ احادیث منسوخ ہو گئی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں جو ناسخ اور منسوخ کی بحث چلتی ہے کہ پہلے آپ نے حکم دیا بعد میں وہ کینسل ہو گیا. مثلاً پہلے آپ نے کہا تھا شراب جتنے برتنوں میں پی جاتی ہے ان برتنوں کو گھروں سے باہر پھینک دو، بالکل استعمال نہیں کرنا. جب شراب نئی حرام کی تو فرمایا کوئی برتن شراب پینے کا گھروں میں نہ رکھو، ختم کرو انہیں. 2-3 سال 4 سال گزر گئے، جب اندازہ ہو گیا کہ سب میں عمل ہو گیا، اس پہ کسی کو شراب سے کوئی رغبت نہیں رہی، پھر عرض کیا گیا کہ بازار میں ایسے برتن بکتے ہیں، اگر کوئی لے لے. آپ نے فرمایا استعمال کر لو، کوئی حرج نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پچھلے حکم کو اس بعد والے حکم نے منسوخ کر دیا. اس طرح ہوتا ہے احادیث میں. تو جتنے لوگ روایات نقل کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت میں یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا، صرف قوت سند کافی نہیں ہے بلکہ اور چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے. اس کی ایک مثال دے دیتے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اپنی ترمذی میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیرہ راہب جو تھا ابو طالب کے ساتھ وہاں گئے تھے. یہ مشہور واقعہ ہے، سنا ہوگا. اور بحیرہ نے کہا، دعوت کی، اور پھر لمبی بات ہے. اس پہ آخر پہ یہ آتا ہے کہ اس نے کہا انشدک باللہ، ابو طالب خدا کا واسطہ دیتا ہوں اس بچے کو ساتھ نہ لے جاؤ، یہ نبی ہے، شام میں یہودیوں نے دیکھ لیا تو مار دیں گے، واپس بھیجو. تو حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر اور حضرت بلال کے ساتھ واپس بھیج دیا. اچھا صاحب، اب آپ اندازہ کیجئے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں آیا ہے. اس حدیث پر غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا جبکہ ان کی عمر مبارک 12-13 برس تھی. 2 اور کے ساتھ ابو طالب نے تاکہ ان کی حفاظت کریں. 2 اور کون تھے؟ ایک ابو بکر اور ایک بلال. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق بالیقین یہ بات ثابت ہے کہ ان کی وفات ہوئی تھی 63 سال کی ان کی عمر تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تقریباً 3 برس بعد ہوئی تھی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ 3 سال چھوٹے ہوئے نا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک خود 12-13 برس کی تھی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کتنے تھے؟ 9-10 سال کے ہوں گے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ابو طالب نے 9-10 سال کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ بھیج دیا کہ انہیں مکہ لے جاؤ. ہے یہ ماننے کی بات ہے. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھی ساتھ بھیج دیا. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے 20 ہجری میں، اور عمر مبارک ان کی 60 برس تھی. 2-4 برس کم زیادہ لوگوں نے لکھی ہے. 60 سال 20 ہجری میں مان لیے جائیں تو ہجرت کے وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت عمر 53 سال تھی. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 13 برس مکہ مکرمہ میرے 53 ہو گئی. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 برس چھوٹے ہوئے. تو جب وہ پیدا ہوئے ہوں گے اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں شام کا سفر فرما رہے ہوں گے. تو اس حدیث میں بلال کہاں سے آ گئے کہ بلال کو بھی ساتھ بھیج دیا کہ تم بھی حفاظت کرو؟ یہ کوئی ماننے کی بات نہیں، لوگ اسے نقل کر دیتے ہیں.
اور ایک تو مطالعہ نہیں کرتے، وسعت نہیں ہوتی اس میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ احادیث کیا ہے۔ ہوا یہ تھا پچھلے زمانوں میں کہ ایک دوسری قسم جو احادیث کی کتابوں کی تھی، محدثین نے کہا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ملتا ہے سب اپنی کتابوں میں لکھو، ہمارے بعد جو آئیں گے خود ہی جانچتے رہیں گے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ اللہ نے اتنا علم انہیں دیا ہوا تھا، اسی وجہ سے پھر جو اگلی نسل آئی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں ہیں جو لوگوں نے لکھی ہیں اور یہ جھوٹ ہے۔ ہر زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہیں، محدثین ہر زمانے میں مستقل کتابیں لکھتے رہے ہیں کہ یہ چیزیں جھوٹ ہیں، یہ چیزیں غلط ہیں، انہیں نہیں ماننا چاہیے۔ اسی نظریے اور نقطۂ نظر کے تحت کہ معاذ اللہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زبان سے جھوٹ نہ نکلے، تو جو غیر محتاط تھے انہوں نے بہت سی ایسی کتابیں پڑھ کے واہی تباہی چیزیں شروع کر دی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس پہ اختلاف، اتنا تو اتفاق ہے کہ وہ عام الفیل میں ہوئی تھی، اس سال میں ہوئی تھی جس سال ہاتھی والوں نے حملہ کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں سہیلی رحمت اللہ علیہ نے روز الانف میں جو انہوں نے حساب کیا ہے تو وہ اپریل کا بتاتے ہیں کہ اپریل کے مہینے میں، نیسان کے مہینے میں ہوئی تھی۔ نیسان وہی ہے جو اپریل ہے، اور اسی طرح یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ ربیع الاول میں ہوئی تھی، یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ سوموار کے دن ہوئی تھی۔ یہ حقائق ہیں جن کی بنیاد پہ مورخین نکالتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، سوموار کے دن ہوئی۔ یہ تو یقینی بات ہے کیونکہ حدیث میں صحیح احادیث میں آیا ہے، مسلم میں آیا ہے کہ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی پیدائش، تو آپ نے فرمایا سوموار کے دن ہوئی تھی، اور سوموار کے دن ہی مجھ پر وحی کا پیر کے دن ہی آغاز کیا گیا، اور پیر کے دن روزہ رکھنے کا بھی فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھا کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے میں پیر کو پیدا ہوا۔ ربیع الاول بھی ثابت ہے، پیر کا دن بھی ثابت ہے سوموار کا، اور یہ جب چیزیں ثابت ہو گئیں تو محمود فلکی تھے، ہیئت پہ بہت کام انہوں نے کیا ہے، مصر کے رہنے والے تھے، رسالہ انہوں نے مستقل ایک لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش پہ کہ کب پیدائش ہوئی ہے۔ بعض کا اب جو 20 اپریل کا خیال ہے اس کے مطابق وہ 9 ربیع الاول سوموار کا دن بتاتے ہیں، اور مشہور قول مورخین کا عام طور پہ جو ہے وہ 12 ربیع الاول کا ہے، لیکن محدثین نے جہاں بحث کی ہے عام طور پہ محدثین 9 ربیع الاول کو ہی لکھتے ہیں۔ محمود پاشا جو تھے انہوں نے بھی 9 ربیع الاول کو لکھا ہے، اور انہوں نے اپنی بنیاد جو رکھی ہے میتھمیٹیکلی، وہ کہتے ہیں یہ بات تو ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا اور اس دن سورج گہن لگا تھا۔ بخاری میں بھی آیا ہے، ہر جگہ آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صاحبزادے جو تھے ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں یہ بات مشہور تھی کہ جو سورج گرہن وغیرہ ہوتے ہیں یہ کسی بڑی شخصیت کے انتقال پہ ہوتے ہیں، دنیا میں کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا یہ سورج کا گہن جو لگ گیا ہے اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں لا لموت احد ولا لحیات، کسی شخص کی پیدائش اور موت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، یہ نبوت کی صداقت کی دلیل ہے۔ اگر علیہ باللہ کوئی جھوٹا نبی ہوتا نا تو وہ کہتا دیکھا نا پھر ہماری وجہ سے یہ ہو گیا، یہ صداقت کی دلیل ہے کہ تردید فرماتی۔ فرمایا کسی کی زندگی موت کا تعلق نہیں، یہ سورج گرہن اللہ کا ایک نظام ہے، چل رہا ہے، اس کا میرے بیٹے کے وفات سے تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بات طے شدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جو انتقال ہوا ہے وہ 10 ہجری میں ہوا۔ اب انہوں نے سورج گہن کی تاریخیں نکالنی شروع کی ہیں اور میتھمیٹیکلی نکل بھی آتی ہیں کہ کب کب گرہن لگا تھا، کب کب زمین کی پوزیشن یہ تھی، سورج کی یہ تھی، چاند کی یہ تھی۔ یہ سب کرنے سے انہوں نے پھر ثابت کیا ہے کہ 7 جنوری 636 عیسوی کو سورج گرہن لگا تھا صبح 8:30 پہ۔ اب بھی ایسے ہوتا ہے نا، سورج کو گرہن لگتا ہے تو کہتے ہیں جی فلاں تاریخ، فلاں مہینہ، فلاں سن، اتنے بج کے اتنے منٹ پر گرہن لگ جائے گا، اسی ایک اور ایسی میں وہ پیچھے گئے ہیں۔
تو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ 636 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھائے گئے، 636 سال گزر گئے تھے، 8:30 پر گرہن لگا، اور وہ کہتے ہیں اس سے 63 برس آپ پیچھے چلے جائیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت اتنی تھی۔ پھر جب 63 کو اس سے نکالتے ہیں تو 571 عیسوی پہ چلے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس دن یکم ربیع الاول تھی، اس مہینے کی 12 اپریل کو ہوئی تھی۔ تو جب ربیع الاول پر بھی اتفاق ہے اور یہ بھی اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا، تو پیر کا دن ربیع الاول میں وہ کہتے ہیں ڈھونڈنا چاہیے، چونکہ سب لوگ 8 سے 12 کے درمیان کوئی نہ کوئی تاریخ بتاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کی یہ جو تاریخ تھی جو پیر کا دن آتا ہے، یہ 9 ربیع الاول کو تھا، اور ان وجوہ کی بنیاد پہ وہ قطعاً قرار دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 20 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی تھی، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں وہ 9 ربیع الاول تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن، اور اس 9 ربیع الاول کو بہت لوگوں نے مانا ہے، بلکہ اب تو جو جدید جتنے بھی سیرت نگار ہیں وہ سارے محمود پاشا کی اس تحقیق پر عمل بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی عام طور پر یہیں سے لے کے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ان کا عقیقہ ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ لکھا گیا ہے کہ پیدائشی طور پر ان کا ختنہ ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات جن بھی لوگوں نے لکھی ہیں، پوری کتابیں اس موضوع پہ لکھی گئی ہیں کہ ان میں کون سی خصوصیت ایسی پائی جاتی تھی جو دنیا میں اور جگہ نہیں پائی جاتی تھی، تو انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ ہوا تھا جب وہ پیدا ہوئے تھے، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ مگر جنہوں نے بھی یہ لکھا ہے، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد منقرد کیا ہے، اور ابن قیم نے کہا ہے کہ بچوں کا ختنہ شدہ پیدا ہونا دنیا میں ایسی چیز ہے جو کئی بار ہوئی، کئی جگہ پہ ہوئی ہے، ان کا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص تھی۔ اگر بالفرض وہ ایسے ہی پیدا ہوئے تھے تو بھی درست ہے، بچے ہوتے ہیں، بہت سے ایسے پیدا ہوتے ہیں۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو تحریر ہے، اس کی تائید ان لوگوں سے بھی ہوتی ہے جو ہاسپٹلز جن کے ہاں ہیں مستقل کام کرتے ہیں، کہ کبھی کبھی ہزاروں میں سے ہی لیکن ایک آدھ بچہ ایسا بھی ہوتا ہے پیدائشی طور پہ اس کے ختنے ہوئے ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور چیزیں ہیں جو اللہ نے انہیں چیزیں دی تھیں، عام لوگوں سے الگ وہ ہستی تھی، مگر اس میں کوئی تخصیص نہیں۔ اب آیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کا مسئلہ کہ آپ کا نام کیا رکھا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے نام رکھا تھا احمد، اور محمد نام جو تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا، یا یہ کہ دونوں میں سے ایک نے احمد رکھا تھا ایک نے محمد رکھا تھا۔ اصل مادہ دونوں کا آپ دیکھیں تو وہ حمد ہے۔ حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف کو، اور اسی سے تحمید تفعیل کے باب پر ہے۔ یہ جتنے لفظ تفعیل کے باب پر آتے ہیں نا، تفعیل کے وزن پر آتے ہیں، ان میں بنیادی طور پر ایک وصف پایا جاتا ہے بار بار ہونے کا۔ مثلا تفعیل کے باب پر آپ دیکھیے تو یہ تمجید بنے گا، بنیادی طور پر بار بار کسی کی عظمت کا اظہار کرنا۔ رحیم بھی ایک معنی کر کے اس میں آتا ہے، ترحیم، رحیم جو بار بار رحمت کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب اللہ تعالی کے نام سے آغاز کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بار بار رحمت کرنے والا ہے، بار بار مہربانی کرتا ہے، تو تکرار کے معنی میں آتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس لیے اس کا مصدر ایسا رکھا گیا ہے کہ یہ وضع ہی اس کو مبالغے اور تکرار کے لیے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ایسی ذات، ایسی شخصیت جس میں واقعی اتنے کمالات جمع ہو جائیں کہ محبت کے ساتھ اس کا ذکر، اس کی حمد، اس کی تعریف، محمد ایسا شخص جس کی حمد اور تعریف اس کے حقیقی اوصاف کی وجہ سے بار بار کی جائے، اور بار بار ان کی تحمید ہوئی بھی ہے، بار بار ان کی صفات بیان ہوئی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں گرامی ایسا بتایا تھا۔ اسی لیے حضرت ابو طالب کا ایک شعر ہے، ابو طالب نے کہا ہے کہ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی تو اللہ نے
اپنے نام سے نکال کر الگ کیا ہے. فضل العرش محمود وہذا محمد، تو جو عرش والی ذات ہے وہ محمود ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ان کی تعریف بار بار ہوتی رہے. وہ کہتے ہیں ان کا اس میں گرامی بھی اللہ نے اپنے نام سے الگ کیا ہے، یعنی اپنی ذات مقدسہ کے جو محمود نام ہے اس سے. اور احمد تو تفضیل کا صیغہ ہے، ہائیسٹ ڈگری جسے کہتے ہیں یہ وہ ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ جس کی تعریف حقیقتاً کی جائے تو اس میں فاعل اگر احمد بنایا جائے تو اس کا مطلب پھر یہ نکلے گا کہ سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے اللہ کے. اور اسی لیے آپ دیکھیے اس امت میں اتنی اللہ کی تعریف کی گئی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تعریف کی ہے کہ بے حد و حساب تعریف. دو چیزیں اس موقع پہ پیش آتی ہیں. ایک تو یہ کہ کیا یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی عربوں میں تھا، اور ایک یہ کہ یہ حمد اور تعریف ہے کیا چیز، کتنی اس امت نے کی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے اور باب باندھا ہے کتاب المناقب میں کہ ما جاء فی اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے متعلق بیان، وقول اللہ عز وجل، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. 4 جگہ قرآن پاک میں یہی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا گیا ہے، وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس نرے پیغمبر ہیں، خدائی کا کوئی درجہ نہیں ہے، یقیناً وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. اور ایک جگہ یہ ہے جو ابھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کی، اور اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نام بھی گنے، اور مطعم کی روایت بیان کیا ان کے والد کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی 5 اسماء، میرے 5 نام ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں، وہ احمد اور احمد ہوں، وہ ان الماحی، اور میں محو کرنے والا ہوں، مٹانے والا ہوں. اور کیا ہوگا، الذی یمحو اللہ بالکفر، اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا. وہ ان الحاشر، اور میں حاشر ہوں. چوتھا نام الذی یحشر الناس علی قدمی، اللہ تعالیٰ لوگوں کو میرے قدموں پر جمع کرے گا. اور 5واں نام آپ نے فرمایا میں عاقب ہوں. 2 نام تو ابھی تشریح اس کی گزری. تیسرا نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ماہی ہوں، میرے ذریعے محو کرے گا خدا کفر کو، 2 طرح اس کی تشریح کی گئی. محدثین میں کچھ کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ تو اتنا ہے کہ ان الماحی، میں محو کرنے والا ہوں، مٹانے والا ہوں، ختم کرنے والا ہوں. اور یہ جو اگلا جملہ ہے کہ میرے ذریعے کفر ختم ہوگا، وہ کہتے ہیں یہ راوی کا اپنا جملہ ہے. تو وہ کہتے ہیں محو کرنا کفر کا ہو یا کسی اور چیز کا، جب یہ جملہ ثابت وہ نہیں مانتے تو وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محو کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، جو ان کی پیروی کرتا ہے، اس کے گناہ محو ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں. کہ فرمایا میں مٹانے والا ہوں، یعنی میری سیرت ایسی ہے کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تمہاری خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. اور حاشر اپنے آپ کو فرمایا کہ میرے پاؤں پر لوگ جمع ہوں گے، مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا اول من تنشق عنہ الارض، میں سب سے پہلا آدمی ہوں جو اپنی قبر سے اٹھوں گا جب سور پھونکا جائے گا، اور پھر لوگ میرے بعد اٹھیں گے. تو مراد یہ کہ حشر جو لوگوں کا ہوگا تو میرے بعد ہوگا. اور عاقب کا مطلب یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے کہ عاقب ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، آخری نبی ہوں میں، اور نبوت کا سلسلہ اللہ تعالی نے ختم فرما دیا ہے. یہ جو عاقب کا لفظ ہے اس کے یہ معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اسم گرامی محمد سے بھی ثابت ہوتے ہیں. ابھی عرض کرتے ہیں. ایاز رحمت اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، انہوں نے جہاں ان اسماء پر بحث کی ہے انہوں نے اس پہ جملے لکھے، اور انہوں نے سب سے پہلی بات یہ کی ہے کہ اللہ تعالی نے اس نام کو بچایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ نام نہیں ہوا. اس کو اگر یہ کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ نام تھا، عرب رکھا کرتے تھے مگر عام نہیں ہوا تھا. اسی وجہ سے
جب یہ اٹھا کر لائیں اپنے پوتے کو عبد المطلب، تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے ان کا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا محمد۔ تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ نام زیادہ سنا نہیں گیا، عام طور پہ سنا نہیں ہوا تھا، یہ ممکن ہے عربوں نے بالکل ہی نہ سنا ہو، اتنا ریئر ہو۔ تو انہوں نے کہا عربوں نے، قریش نے، کہ یہ کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا میں اپنے بچے کے لیے چاہتا ہوں کہ اس کی تعریف کی جائے، اپنے پوتے کے لیے، لیکن یہ کہ نام رکھا ہی نہ گیا ہو یہ نہیں ہے۔ عربوں میں پہلے یہ نام تھا، اور بعض عربوں نے اس لیے رکھا تھا کہ جب جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کا زمانہ قریب آتا جا رہا تھا، یہودی اور عیسائی علماء جنہوں نے تورات اور انجیل کو واقعی پڑھا تھا، وہ اس انتظار میں تھے کہ کب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے بچوں کا نام محمد رکھتے تھے۔ جیسے اب ہمارے دور میں یہ انتظار ہے مسلمانوں کو، اور حقیقتاً انتظار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں مہدی آئیں گے تو مہدی آ جائیں۔ اسی طرح دنیا کی حالت اتنی تباہ کن ہو گئی تھی کہ یہودی اور عیسائی علماء وہ کہتے تھے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، اور اسی وجہ سے بعض لوگ مدینہ منورہ جا کے آباد ہو گئے تھے کہ شاید جب وہ تشریف یہاں لائیں گے تو ہماری زندگی شاید رہے اور ہم ان کو پالیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے متعلق کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام آئیں گے، دمشق میں، تو بہت سے مسلمان اس کے منتظر ہیں کہ شام جانا چاہیے کہ وہاں پر جا کر شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں تو زیارت ہو سکے۔ ایاز رحمت اللہ علیہ نے 6 آدمیوں کے پھر نام بھی گنوائے، اور انہوں نے کہا 7واں نہیں تھے، 6 آدمی تھے جن کا نام محمد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے۔ روز العنف میں سہیلی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ مجھے صرف 3 آدمیوں کے نام پتہ ہیں، پھر انہوں نے محمد بن سفیان بن مجاشع کا نام ذکر کیا ہے، اور محمد بن احیہ کا، اور محمد بن عمران کا، حمران کا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ 3 قول ہیں۔ اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں تصریح کی ہے اس بات کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پورا ایک رسالہ لکھا اس موضوع پر تحقیق کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنے نام لوگوں نے رکھے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 20 کے قریب نام مجھے ملے ہیں، پورے حجاز میں، عرب میں 20 بچے ایسے تھے جن کا نام محمد تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس پہ اور بحث کر کے کہا ہے کہ ان میں سے 15 تو یقیناً ایسے ملے ہیں کہ جن کا نام یہی تھا۔ اور سب سے زیادہ شہرت محمد ابن عدی کو ہوئی ہے۔ محمد بن عدی بن ربیعہ جو تھے یہ تو صحابی بھی تھے رضی اللہ۔ محمد بن عدی بن ربیعہ جو تھے، ان کے بیٹے سے پوچھا گیا کہ بھئی تمہارے ابا نے یہ اپنا نام محمد، ان کا نام تمہارے ابا کا کیوں تھا؟ تو انہوں نے کہا میں نے اپنے والد سے بھی پوچھا تھا کہ آپ کا نام ابا محمد کیوں رکھا گیا؟ تو انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ہم 4 دوست ایک مرتبہ سفر پر نکلے، اور جب ہم شام کے قریب ایک علاقے میں پہنچے ہیں تو بنو تمیم کے تھے 3 میرے دوست، ان میں ایک جو میں خود تھا، دوسرا جو تھا میرا دوست سفیان بن مجاشع تھا، تیسرا یزید ابن عمر تھا، اور چوتھا اسامہ بن مالک تھا۔ تو شام میں ایک مقام پہ کچھ راہب تھے، یہودی ہوں گے علماء، انہیں پتا چلا کہ یوں مدینہ منورہ سے یثرب سے کچھ آئے ہیں لوگ اور جا رہے ہیں، تو اس نے پوچھا کہ تمہارے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پیدا ہوئے آئے ہیں؟ ہم نے کہا وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کھجوروں والی زمین میں وہاں پر ایک آدمی نے آنا ہے، آخری نبی ہوں گے وہ، اور ان کا نام محمد ہوگا۔ تو یہ کہتے تھے کہ میرے والد نے مجھ سے کہا کہ ہم 4 دوستوں نے اس کی بات سنی اور ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ محمد نام کا تو کوئی نہیں آیا، اور ہم 4 کی بیویاں جو تھیں وہ امید سے تھیں۔ تو ہم نے کہا بھئی ہمارے ہاں جس کے ہاں بھی بیٹا ہونا اس کا نام محمد رکھیں گے، ممکن ہے خدا تعالیٰ اس کو وہی کر دے جس کا کہ انتظار ہے۔ تو 4 بچوں کے نام وہ کہتے تھے کہ محمد رکھے گئے، ہم 4 دوستوں نے ان کے نام رکھے تھے۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ 4 نام تو یہ مل گئے۔ اور یہ محمد ابن عدی جو ہیں یہ تو صحابی بھی ہیں رضی اللہ عنہ۔ ابن سعد نے جہاں پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طبقات میں ذکر کیا ہے وہاں ان کا ذکر بھی کیا ہے۔
پھر اور نام بھی انہوں نے گنے ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فتح الباری میں 9 نام تو انہوں نے گنے ہیں۔ محمد بن بر کا گنا ہے، دوسرا نام وہ محمد ابن جحمد لائے ہیں، تیسرا نام محمد بن حرماز، چوتھا محمد ابن حمران، اور انہوں نے مرزبانی کے حوالے سے بھی نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے جس کا نام رکھا گیا تھا محمد، ہماری تحقیق وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ محمد ابن حمران تھا، جاہلیت کے زمانے میں، کفر کے زمانے میں ان کا نام رکھا گیا تھا۔ 5واں محمد بن خزائی، اور 6واں محمد ابن عمر، اور 7ویں محمد ابن حارث، اور 8ویں محمد الفقیمی، اور 9ویں اسیدی محمد الاسیدی۔ اور یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سہیلی نے کہا ہے کہ صرف 3 نام تھے، وہ ان کی رائے درست نہیں۔ پھر اور بہت سے نام آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے رؤوف الرحیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے بڑے رؤوف ہیں، رحیم ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 نام تو یہی ہو گئے۔ آگے دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدن، ہم نے آپ کو نازل کیا، آپ شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، داعی اللہ ہیں، سراج ہیں، منیر ہیں۔ یہ سب کے سب اسماء گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تو ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ آپ کو کہا کہ آپ مذکر ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اللہ کی نعمت ہیں، ہادی ہیں، ہدایت دیتے ہیں، شہید ہیں، گواہ ہیں، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں تم پہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ امین ہے، اور عرب پہلے سے بھی آپ کو امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، مزمل ہیں، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام متوکل قرآن حدیث میں آیا ہے۔ اسی طرح مصطفیٰ ہے، شافع ہے، شفیع ہے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں شفاعت فرمائیں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، صادق ہے، مصدق ہے، بہت سے نام لکھے۔ تعریفی اسماء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ ہے، اور جو اصل نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری چیز آ گئی وہ یہ تھی کہ آپ کا نام محمد جو رکھا گیا یا احمد، تو اس میں سب سے زیادہ تعریف کی گئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے، اتنی تعریف بھی کسی کی نہیں ہوئی۔ اور ان کی امت کو بھی حمادون کہا گیا ہے۔ حمادون کا مطلب جو بہت خدا کی تعریف کرنے والے، حماد نام ہوتا ہے نا، حماد کا مطلب بہت اللہ کی تعریف بیان کرنے والا۔ امت کو بھی حمادون کہا گیا ہے، یعنی ایسی امت جو اللہ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا اور خدا کی بہت زیادہ تعریف کرے۔ اتنی زیادہ اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ آپ اندازہ کیجئے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں کئی بار یہ آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، حمد و ثنا اس کے لیے۔ اتنی حمد و ثنا جو یہ امت کرتی ہے، دنیا میں کوئی قوم اور امت ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی اتنی حمد و ثنا کرے۔ اسی طرح آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ شفاعت کے لیے لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، دست مبارک سے۔ وہ کہیں گے میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، ان ربی فی الغضب، آج اللہ تعالیٰ کو غصہ ہے، اور ایسا غصہ آج خدا کو آیا ہوا ہے جو نہ آج سے پہلے کبھی آیا تھا اور نہ آج کے بعد کبھی آئے گا۔ پھر تم لوگ جاؤ گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس اور انہیں جا کے کہو گے کہ سماک اللہ عبدن شکورا، اللہ نے آپ کا نام بڑا شکر کرنے والا بندہ رکھا تھا۔ قرآن میں آیا ہے نا 15ویں پارے میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبدن شکورا، وہ نوح علیہ السلام ہمارا بندہ بڑا شکر کرنے والا تھا۔ تو تم انہیں کہو گے کہ سماک اللہ عبدن شکورا، اللہ نے آپ کا نام رکھا ہے شکر کرنے والا بندہ، آپ چلیے، تو کہیں گے بالکل نہیں، میں نہیں چاہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو آج ناراضگی ہے انسانوں پہ، اور ایسا غصہ ہے خدا کو، نہ اس سے پہلے کبھی آیا ہے نہ اس کے بعد کبھی آیا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور وہ بھی کہیں گے یہی، اور کہیں گے رب نفسی نفسی، اللہ مجھے بچا لے اور مجھے بچا لے۔ اور نہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، وہ تمہیں کہیں گے
کہ تم جو گھوم رہے ہو ہر ایک کے پاس جاتے ہو، آج کے دن صرف ایک ہی آدمی کے پاس جا کے کام بن سکتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر سجدے میں رکھ دوں گا اور اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا جو آج تک مجھے معلوم نہیں ہے، اسی دن مجھے سکھائی جائے گی۔ وہ حمد کے کلمات اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں ڈالے جائیں گے۔ یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی اتنی حمد و ثنا کرنے والے۔ آپ نے فرمایا میری ان حمد کے کلمات سے، تعریف کے کلمات سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور مجھ سے کہیں گے آپ سر اٹھائیے، آپ مانگیے اور آپ کو دیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے جو مقام قیامت میں انہیں مل رہا ہے اس کا نام بھی مقام محمود ہے، ایسا مقام جس کی تعریف کی گئی۔ اور اس حمد کو دیکھیں، حمد کس وقت کرتے ہیں، تعریف کس وقت بیان کرتے ہیں؟ جب کام پورا ہو جاتا ہے نا، تو کھانے کے آخر پر سکھایا ہے کہ جب تم کھانا کھا لو تو یوں کہا کرو کہ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، اللہ کا شکر ہے اس نے کھلایا پلایا۔ کپڑا پہنو تو یوں کہو الحمدللہ الذی کسانی، اللہ کا شکر ہے جس نے یہ کپڑا پہنایا ہے۔ قیامت جب ہو جائے گی، حساب و کتاب مکمل ہو جائے گا تو اللہ نے فرمایا وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، جنت والے کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہ فرمایا وقضی بینہم بالحق، لوگوں کا حساب جب پورا ہو جائے گا وقیل الحمدللہ، یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے لیے تعریف ہے۔ ہر چیز کے آخر پر اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ شریعت نے یہی سکھایا کہ ہر چیز، چھینک آ گئی ختم ہو گیا مسئلہ، اب کہو الحمدللہ ہر چیز کے آخر پہ۔ اسی وجہ سے ابن عربی کہتے ہیں کہ جب حمد اللہ کے ہاں نظام ایسا ہے کہ آخری چیز ہے تو لہٰذا انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں بھی آخری فرد وہی ہونا چاہیے تھا جو محمد ہو، تعریف کرنے والا ہو اللہ۔ وہ کہتے ہیں حمد آئی ہے اللہ کی آخر پہ، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ احمد اس اعتبار سے بھی ہیں، محمد اس اعتبار سے بھی ہیں کہ ختم اللہ بہ الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ان پہ پورا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے تھے۔ ہر چیز کے آخر پہ جو اللہ کی حمد و ثنا ہے، تو ہمارے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک آدمی آیا تھا، حضرت کا مرید، اسے بڑا شوق تھا کہ میرے بیٹے بیٹیاں جتنے بھی خدا دے اس میں اللہ کا نام ضرور آئے۔ دیہاتی تھا، تو حضرت نے اس سے پوچھا تم نے اپنے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ اس نے کہا حضرت اس کا نام رکھا عبداللہ۔ پھر آیا اگلے سال حضرت میں اب بتاؤ، اس نے کہا حضرت بیٹی ہوئی ہے اس کا نام رکھا ہے امت اللہ۔ پھر آیا، پھر تیسرے سال 19 بچے اس کے ہوئے، اور آخری جو آیا تو حضرت نے فرمایا اچھا بھائی اس سال کیا؟ اس نے کہا حضرت اس سال بیٹا خدا نے دیا۔ حضرت نے فرمایا اس کا کیا نام رکھا؟ اس نے کہا الحمدللہ۔ حضرت نے فرمایا اب تیرے یہاں اولاد نہیں ہوگی۔ اس نے کہا حضرت کیوں نہیں ہوگی؟ حضرت نے فرمایا دیکھ لینا، وہ کئی برس اولاد واقعی جب نہیں ہوئی کوششوں کے باوجود، تو اس نے آ کے کہا کہ حضرت واقعی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت نے فرمایا تم نے سوچا نہیں ہے کہ جب کسی چیز کا اختتام ہوتا ہے تو پھر خدا کی تعریف ہوتی ہے الحمدللہ، تو تم نے جب الحمدللہ نام مجھے بتایا تو میں سمجھ گیا کہ اب بیٹے بیٹیاں سلسلہ ختم ہو گئی۔ تو یہ جو الحمدللہ ہے، یہ اللہ کی حمد و ثنا کسی چیز کے اختتام پہ بس ہو جاتی ہے، اور یہی معنی ہے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت مکمل ہو گئی نا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوگی۔ اس اعتبار سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا بھی کرنے والے ہیں، اور اس اعتبار سے بھی کہ حقیقتاً جتنی اللہ کی حمد و ثنا انہوں نے کی ہے، جتنی ان کی امت نے کیا اور انہی کی تعلیم کی وجہ سے کیا ہے، ورنہ امت کو کیا بتاتا۔ یہ تو انہی کا صدقہ ہے، انہی کا کرم اور فیض اور اس وحی کی تعلیم ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی ہے۔ اس اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد بھی ہیں، محمد بھی علیہ الصلوۃ والسلام، باقی انشاءاللہ کل